جی میں ہوں ندیم صدیقی M7 سٹی نیوز کے ساتھ۔ اس وقت موجود ہوں میں سیوک سینٹر میں، جو کہ ادارہ ترقیات کراچی کے حوالے سے شہر کراچی میں جو ہے مختلف ترقیاتی کام کرا رہے ہوتے ہیں، لیکن صرف نام کی حد تک ہے، کیونکہ جب سے KDA بحال ہوا ہے اور کہا جاتا ہے کہ خاص طور پہ CBA مزدور یونین کا بڑا کردار رہا ہے اس کو بحال کرانے میں، لیکن بحال کرانے کے بعد جو وقت آ رہا ہے وہ بدحالی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یقیناً جو یہاں مزدور کام کرنے والے ہیں 4000 سے زائد مزدور بتائے جاتے ہیں، ملازمین بتائے جاتے ہیں، جو کہ یہاں بغیر تنخواہ کے سمیت میڈیکل کی سہولیات سمیت جو دیگر اور گریجویٹیز اور پینشن ہے ان کے لیے ترس رہے ہیں۔ تو موجود ہیں CBA مزدور یونین کے چیئرمین عبدالمتین شیخ صاحب، ان سے معلوم کریں کہ آیا کہ کیا صورتحال ہے، کب تک یہ بحال ہوگا۔ سندھ گورنمنٹ کو اس پہ توجہ دینے کی چاہیے تھی، KDA ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو، وہ نہیں دے پا رہے نہیں دے پا رہے۔ آپ اس کی وجہ یہ میں بتاتا ہوں کہ یہ شہر کو شاید وہ اون ہی نہیں کر پا رہے ہیں کہ یہ شہر کراچی ان کا بھی ہے، یہ شہر کراچی ان کا ہے، ان کا رہے گا جب تک یہ کہ نام ہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ یہاں پہ رہے گی۔ لیکن یہ ہے کہ میری سمجھ سے بالا تر بات ہے کہ اتنے تمام وسائل ہوتے ہوئے سندھ گورنمنٹ کو وہ ایک ایسے اہم ادارے کو جو کہ شہر کو جس نے اس کو آباد کیا اور یہ پوری صلاحیت رکھتا ہے آباد کرنے کی، ابھی بھی سمجھے۔ لیکن میں نے پھر بھی کہتا ہوں کہ ان کی صرف نظر کرم کی ان کی ضرورت ہے، اور یہ وہ چیز ہوگی جس کے ذریعے سے خود پیپلز پارٹی کا نام بھی بڑا ہوگا۔ زرداری صاحب نے اپنے دور کے اندر جتنے مزدوروں کی تنخواہیں بڑھائی تھی جس حساب سے، وہ کوئی گورنمنٹ چاہے نواز کی گورنمنٹ ہو یا ان کی گورنمنٹ ہو PTI کی، کسی نے نہیں بڑھائے۔ آج ہم الحمدللہ تنخواہ کے لحاظ سے ہماری جو ان کی سیلری ہے وہ الحمدللہ بہت اچھی ہے، لیکن جو توجہ دینی چاہیے تھی مزدوروں کے حوالے سے، جو بھٹو کے حوالے سے توجہ دینی تھی کہ بھٹو جو ہے مزدوروں کو چاہتے تھے، ان کو پروان چڑھانا چاہتے ہیں، ان کی وہ طاقت تھی مزدور۔ اب جو مسائل ہمارے پیدا ہو رہے ہیں وہ یہ ہو رہے ہیں کہ آج ہماری جو سندھ گورنمنٹ سے جو پیسے ملتے ہیں وہ 20 کروڑ روپے ملتے ہیں، اور ہمارے اس وقت اخراجات جو ہیں وہ تقریباً 37 اور 38 کے درمیان کروڑ روپے ہیں۔ 10 سے 11 کروڑ روپے کی ہماری ریکوری ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد ہمارے جو 37 کے اندر سے 30 نکال دو تو ہمارا 7 کروڑ روپے کا شارٹ فال ہے، اور شارٹ فال کے اندر بھی ہم ادھر ادھر ہاتھ مارتے ہیں۔ ہم اس دفعہ بھی اس مہینے بھی ہماری جو تنخواہ تھی آدھے آفیسر کو ملی ہے، باقی کو نہیں ملی ہے۔ ابھی بھی 16 سے لے کے اوپر تک کے لوگ باقی ہیں، پینشن والے باقی ہیں۔ تو میں ان کو متنبہ کرتا ہوں، انتظامیہ کو اور سندھ گورنمنٹ کو بھی میں کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے کوئی ایسا عہدی آنے دیں کہ ان کو ری ہائرنگ کا جو ان کا مسئلہ ہے وہ فوری طور پر اس کو حل کرائیں، تاکہ یہ یہاں پہ جو سیکورٹی صورتحال ایسی نہ ہو جس سے کہ کل ہم کو بھگتنا پڑے۔ یقیناً سیوک سینٹر جو کہ شہر کے بالکل عقب میں، بالکل بیچ میں ہے، سینٹر بڑی اہمیت کا حامل ہے، جہاں پر ہزاروں لوگوں کا اور شہریوں کا روزانہ آنا جانا، اور جبکہ ملازمین کام کر رہے ہوتے ہیں، جہاں پر سیکورٹی کے جو معاملات ہیں وہ بڑے خطرناک ہیں۔ یقیناً کئی ماہ سے جب تنخواہوں سے محروم رہنے والے جو ملازمین ہیں، خاص طور پر سیکورٹی کے اہلکار جن کو کانٹریکٹ بیسس پر رکھا گیا ہے، لیکن وہ آج تک اپنی تنخواہوں سے محروم ہے، جس کی بنا پر آج انہوں نے خاص طور پہ احتجاج کیا اور ان کی تنخواہ دینے کی یقین دہانی تو کرائی گئی، لیکن کب دیں گے اس کا کچھ پتہ نہیں ہے۔ جی